بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غلام گردش میں گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف حرم سرا، دوسری طرف دیوان خاص۔ اور دیوان خاص میں کیا ہوا یہ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ دیوان خاص میں عرب لیگ اور او آئی سی کے ممالک، مسلم ممالک کے سربراہان، انہوں نے اجلاس کیا، ہنگامی اجلاس، اور ساری دنیا سوچ رہی تھی پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا۔ مشورے بھی ہوئے۔ کسی نے کہا ان ممالک کو جو مقبوضہ فلسطین کی قابض صہیونی عناصر ہیں، ان کو تیل کی سپلائی بند کر دیں۔ اس کی مخالفت کس نے کی؟ یو اے ای نے اور ایک دو اور ممالک نے، مسلمان ممالک نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی۔ اور اب جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، حماس نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی تعمیری بات کرنی چاہیے تھی، کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے تھی، مذمت کے بیان نہیں کرنا دینے چاہیے تھے۔ اور واقعی بات تو صحیح ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ حماس نے اگر کارروائی کی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کارروائی کی، اور وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کی طرف گئے، ان کا حق بنتا ہے اپنے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانے کا۔ لیکن حکمت عملی کیا تھی؟ کیا یہ صرف چھیڑ کے اور اس کے بعد اپنے لوگ مروانے تھے، بچے مروانے تھے، یا کوئی اسٹریٹجی تھی؟ اگر کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی تو ابھی یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا حماس کو، کیونکہ اس کا نقصان عام شہریوں کو ہوا ہے۔ حماس بلا شبہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور تربیت بھی ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ ایک کام کر چکے، اپنے مقبوضہ علاقوں کی طرف چلے گئے انہیں آزاد کرانے کے لیے، تو پھر انہوں نے آوازیں دیں حزب اللہ کو اور دوسرے گروپوں کو کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ حزب اللہ تو مدد کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نشانہ کون بن رہا ہے؟ ایران۔ اب میں یہ ساری تمہید کیوں باندھ رہا ہوں؟ میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں، اور حماس کو بغیر کسی پیش بندی اور منصوبہ بندی کے کیا یہ ایکشن کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوال، اس کا سوال کا جواب آپ دیں گے، جبکہ میں آپ کو پچھلے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ حماس کو کھڑا کرنے میں خود اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور یہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کرتے رہے، جس کی میں نے آپ کو باقاعدہ تاریخوں کے ساتھ پچھلے ایک میرے پروگرام دیکھ لیجئے گا کہ حماس کو کیا طالبان کی طرح کھڑا کیا گیا ہے، جس طرح طالبان کو امریکہ نے کھڑا کیا تھا۔ وہ ٹائٹل ہے اس کا، اسے آپ دیکھ لیجئے اسی میرے چینل پر۔ اب اگر میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی، لیکن اگر حماس کی یہ کارروائی جس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، جو نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ اسرائیل کے ہی ماں پر کی گئی، جس میں ان کے صرف چند سو لوگ مارے گئے، اور اس وقت تک 11,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے بچوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ اور خواتین کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہے، اور باقی لوگ۔ تو کیا حماس اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کو سوچنا بھی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، آپ نے کوئی اس اقدام کے بعد جو آپ نے کیا، بظاہر نیک نیتی اس میں یہی تھی کہ آپ اپنا علاقہ آزاد کروانے جا رہے تھے، لیکن یہ طوفان رکا کیوں؟ طوفان الاقصی، یہ طوفان تو جاری رہنا چاہیے تھا، یہ تو طوفان الٹا پڑ گیا۔ اب تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، انڈیویجول کیا کر سکتا ہے سوائے اللہ سے دعا کے؟
اور اسلامی ممالک جو کہ وسائل بھی رکھتے ہیں، وہ کیا ان کی مدد کر رہے ہیں؟ دور نہ جائیں، امارت اسلامی ایک ملک ہے افغانستان، بہت اچھی بات ہے، دین پر عمل کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، چھینا ہوا اسلحہ بھی ہے اور تربیت یافتہ بھی ہیں، تو کیا وہ لوگ جانے کی کوشش کریں گے فلسطین میں؟ نہیں نا۔ اور باقی اسلامی ممالک میں اگر کوئی جہاد کی کال دی جاتی ہے تو وہ تو حکومت کا جو سربراہ ہے وہ دیتا ہے، اور کسی ملک کے سربراہ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو تھا اسلامی ممالک کا کیا چٹھا، جس میں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آئیے نیتن یاہو کی گرفتاری۔ ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ، وہاں مسلمان کم ہیں اور حکومت بھی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جی ہاں، نیلسن منڈیلا کا ملک ہے یہ، اس سے تو آپ پہچان گئے ہوں گے۔ ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے نیتن یاہو کی جنگی جرائم کے حوالے سے گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں مسلمان ملک؟ کیا یہ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ صرف ایک ڈر اور ایک خوف کی وجہ سے کہ ہم سے ہماری مملکت، سلطنت، حکومت چھن جائے گی، یہ اس وجہ سے۔ تو ساؤتھ افریقہ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ اقدام کیا، اور یہ مطالبہ، اور اب ایک یہ بھی دیکھیے گا کہ عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کے حوالے سے اگر کوئی ملک کیس کرے گا تو وہ ساؤتھ افریقہ ہی ہوگا، وہ سعودی عرب نہیں ہوگا، وہ ترکی نہیں ہوگا، وہ پاکستان نہیں ہوگا، وہ افغانستان نہیں ہوگا، وہ کوئی مسلمان ملک نہیں ہوگا، نہ وہ قطر ہوگا۔ ایک دفعہ اسی طرح فلسطین میں لڑائی تھی، تو انہوں نے ان کے کچھ فوجی پکڑ لیے، پی ایل او والوں نے، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن نے۔ انہوں نے کہا بم گراؤ گے تو ان بلڈنگوں کے ساتھ ان قیدیوں کو باندھ دیا۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو فلسطینی اسرائیل نے قید کیے ہوئے ہیں، وہ ٹینکوں کے سامنے باندھ کر تو وہ ان کو لے کر آ رہے ہیں، اور ٹینکوں کی وجہ سے وہ غزہ کے شمالی علاقے میں داخل ہو گیا۔ اب آج جب وہاں کے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال شفا ہاسپٹل پر محاصرہ کیا گیا اور بم گرائے گئے، تو اس پر پھر حماس نے جو قیدیوں کا تبادلہ تھا وہ روک دیا اور اسے معطل کر دیا۔ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اسٹریٹجی وہی رہنی چاہیے تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں بتائیے گا ضرور۔ اللہ نے کہا